میں اس کو صرف اس بدگمانی کہوں گا، اس بات کے پیچھے کوئی ایسا گواہ ثبوت اب تک نہیں پیش کر سکے اشرف بھائی، اور دل سے پوری ندامت ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آج اسلامی ریاست ہوتی تو شاید ان کو کوڑے لگتے۔ یہ اسلامی حکم تھا جو سورہ نور میں موجود ہے، یہ ان پر عائد آتا ہے، سلطان اسلام ہے نہیں مگر تو مجھے اپنی دعوت اسلامی کی تنظیم کی فکر ہے، اور یہ ہمیشہ کرتا رہوں گا، اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، چاہے میرا طریقہ صحیح ہو یا میرا طریقہ غلط ہو، کیونکہ صحیح طریقے سے انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ جب میں سوشل میڈیا پہ آیا تب یہ میرے کو آگے بیٹھے ہیں، انہوں نے بولا یار یہ بہت ڈیمیج کر دے گا ہماری تنظیم کو، اس لیے آگے بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کے ڈر سے اور خوف خدا سے اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے میرے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں، اگر اس کے لیے بیٹھے تو۔ اور حنیف قریشی نے یہ ایک اخلاقی جرم کیا ہے، تو میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس اپنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں۔ اور انہوں نے جو ہے نا، میں نے ویڈیو بنائی، میرے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معلوم کی میرے جس سے دل نظر کیے میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو اس بات کا انتظار دیا دھمکی دے کر کہ میں پاکستان میں آپ کی ملاقات کرا دوں گا جس کے بارے میں آپ کو جن سے آپ کو وہ ہے اعتراض۔ بھائی ان کے اپنے قانون ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا، بولے تو بھائی آپ اشرف بھائی ہم نے آپ کو اتنا ٹائم دیا، نہیں تو ہم تو کسی کو گنتی میں لیتے ہی نہیں ہے، تو 7 بندے بیٹھ گئے میرے ساتھ، اس کی کیا وجہ تھی بھائی؟ میں کیا ہوں، میں تو معمولی کیڑا ہوں بھائی ان کے آگے۔ یہ تو ہم دعوت اسلامی کو وہی دعوت اسلامی دیکھنا چاہتے ہیں جب ہم نے اس کو جوائن کیا تھا 93 میں، 93 سے لے کے 2003 تک دعوت اسلامی بہت گریٹ ہماری وہ رہی ہے، لیکن جب 2004 میں مفتیان کرام کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئی، اور جب ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی آپ یہ چیزیں غلط کر رہے ہیں، بھائی مثال کے طور پر کوئی بندہ کفر کرتا ہے، کفر صادر ہوتا ہے عوام کے اندر، تو وہ بند کمرے میں توبہ کر رہے ہیں، اس کو عوام میں اس کو کفر کا توبہ کرنی چاہیے نا۔ تو جب ان کو بتایا گیا کہ بھائی آپ عوام میں کریں، ان کو نکال دیا۔ زکوٰۃ کا ہلا کر کے 50 لاکھ حاجی عمران اتاری کو دیے گئے، جب مفتیان کرام نے اس سے روکا، مفتیان کرام کی چھٹی کر دی گئی۔ تو یہ 2004 سے جو ہے نا ساری گپلے جو ہے نا دعوت اسلامی میں 2004 سے ہوئے، اور مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو امریکہ میں رہتا ہوں، میں تو 31 سال دعوت اسلامی میں آنکھ کان ناک سب کچھ بند کر دیا، سمجھے، اور کام کرتا رہا۔ جب مجھے انہوں نے سیلانی کا فنڈ جمع کرنے پر بولا کہ تنظیمی ترکیب نہیں ہے، ہم آپ کو نکال دیتے ہیں، 1 سیکنڈ میں میرے کو نکال دیا۔ یہ نکالنے کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیوں نکال دیتے ہو بھائی؟ جو بندہ ذرا سا بھی اگر ڈگمگاتا ہے اس کو سنبھالا دینے کے بدلے اس کو نکال دیتے ہو بھائی، ان کے اپنے قانون ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا، بولے تو بھائی آپ اشرف بھائی ہم نے آپ کو اتنا ٹائم دیا، نہیں تو ہم تو کسی کو گنتی میں لیتے ہی نہیں ہے، تو 7 بندے بیٹھ گئے میرے ساتھ، اس کی کیا وجہ تھی بھائی؟ میں کیا ہوں، میں تو معمولی کیڑا ہوں بھائی ان کے آگے۔ یہ تو ہاتھی ہیں ہاتھی، تو ہاتھی کیوں چونٹی کی بات سننے کے لیے بیٹھ گئے؟ 7 ہاتھی، ایک بھی ہاتھی نہیں۔ اس میں شہزاد عطار، حاجی عمران، عبدالحبیب اتاری، حاجی امین، مفتی قاسم کو میں نے آگے کھڑا کر دیا، وہ مفتی قاسم کو ایک بات میں نے بولی تو کمرہ چھوڑ کے بھاگ گیا، اور یہ اپنا بشیر فاروق اور اپنا عمران کی یہ سارے بیٹھ کے مجھے بھی بولتے ہیں نا کہ بھائی تم بھی مفتی کو لے آؤ، ہم بھی مفتی کو لا رہے ہیں، مجھے بھی اجازت دیتے نا، تو پھر میں بتاتا ان کو۔ اور ابھی بھی اگر آپ کے اندر اتنا جذبہ ہے نا، قسم خدا کی، آپ ہماری میٹنگ کرا دو ایک اور، چلو میں پھر آتا ہوں عید کے بعد واپس کراچی، آپ میٹنگ کرا دو، آپ اتنا زور سے بول رہے ہو نا، آپ اتنی ان کی حمایت کر رہے ہو نا کہ کیوں دعوت اسلامی کو ہی بول رہے ہو؟ ابے دعوت اسلامی ہماری ہے اس لیے بول رہے ہیں، ہم کیوں کسی کے لیے بولے بھائی؟ باہر میں گئے سب، جنت میں گئے، ہمارے کو کیا؟ دعوت اسلامی ہماری ہے، ہم نے اپنا جانا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا سگریٹ پے گا تو میں چمٹ ماروں گا، اور اسی کا بچہ سگریٹ پے گا تو میرے کو اس سے کیا بھائی؟ پیتا ہے سگریٹ پہ، چرس پہ، گانجا پہ، ہیروئن پہ، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے اپنے بچے کی فکر ہوگی نا، تو مجھے اپنی دعوت اسلامی کی تنظیم کی فکر ہے، اور یہ ہمیشہ کرتا رہوں گا، اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، چاہے میرا طریقہ صحیح ہو یا میرا طریقہ غلط ہو، کیونکہ صحیح طریقے سے انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ جب میں سوشل میڈیا پہ آیا تب یہ میرے کو آگے بیٹھے ہیں، انہوں نے بولا یار یہ بہت ڈیمیج کر دے گا ہماری تنظیم کو، اس لیے آگے بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کے ڈر سے اور خوف خدا سے اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے میرے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں، اگر اس کے لیے بیٹھے تو ایک دفعہ اور بٹھاؤ میرے کو ان کے سامنے، بلاؤ ان لوگوں کو، میں آتا ہوں، پھر مفتیان کرام کو بھی لاؤں گا، سارے گواہ بھی لاؤں گا، سارے ثبوت بھی لاؤں گا، کرو تم نے اگر ماں کا دودھ پیا ہے اور تم اپنے باپ کی اولاد ہو، ان سب کو میرے سامنے پھر بٹھاؤ۔ میں امریکہ سے آنے کے لیے تیار ہوں، اور ان کے گھر میں آ کے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے ان کو امریکہ نہیں بلایا، سمجھے میرے بھائی؟ آپ کا نام جو بھی ہے، کیا نام ہے یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ آج ماہ ذی القعدہ شریف کی 27ویں تاریخ ہے۔ میں پچھلے دنوں میں امریکہ میں تھا، تو اس سے پہلے پاکستان میں مجھے ویڈیوز سننے کو ملی تھی جس سے مجھے بہت ہی شدید صدمہ ہوا تھا، اور میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے صلاۃ الحاجت پڑھی کہ یا اللہ یہ مسئلہ ہمارے اہل سنت کے لیے بہت دکھ والا ہے، اللہ اس طرح کے واقعہ سے ہم اہل سنت کو محفوظ ہوگا۔ بہرحال جب میں امریکہ پہنچا تو ظاہر ہے کہ جہاں میں پہنچا تھا وہاں یہ پہلے موجود تھے، تو میں نے اس سے پھر باتیں کی، میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں دعوت اسلامی کا آدمی ہوں،
ٹھیک ہے میں سیلانی کا ہوں لیکن میں دعوت اسلامی کا آدمی ہوں کہ اسی پیر خانے کا آدمی اور میں میرا حشر تک رشتہ ان سے رہی رہے گا. تو میں آپ سے نہیں کر سکوں گا اس تک میری کچھ باتیں الفاظ بدل سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ ویڈیو بنا دیں اور یہ کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے مطلب یہ کہ جس کا دل دکھا ہے میں اس سے معافی مانگتا ہوں تو پھر میں آپ سے چل سکتا ہوں. ٹھیک ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں یہ میں کہوں گا کہ اشرف بھائی نے بغیر کسی توقف کے میں یہ بات کہوں گا کہ توقف کا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. الحمدللہ آپ نے کھڑے کھڑے یہ میرے ساتھ تیار ہو گئے. یہاں یہ بات ان کی اچھی تھی. پھر انہوں نے جو ہے نا میں نے ویڈیو بنائی جو میرے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی میرے اس سے دل کا در کیے میں معافی چاہتا ہوں. میں نے ان کو اس بات کا انڈیا دیا تھپکی دے کر کے میں پاکستان میں آپ کی ملاقات کرا دوں گا جس کے بارے میں آپ کو جن سے آپ کو وہ ہے اعتراض. تو میں اپنے وعدے کے مطابق میں نے یہ آئے پاکستان آئے میں نے آپ کو پیغام دیا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا مان رکھا کہ آپ نے میری بات رکھی اور آج اشرف بھائی کو یہاں لے کر آیا. جناب 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے کیونکہ ظہر کی نماز کے بعد نکلے 2:30 ہوتی ہے اپنے سارے نماز سے قدر ہو رہا ہے. اب تک یہ باتیں تھیں وہ ساری باتیں ہوا میں تھیں اور میں اس کو صرف اس بدگمانی کہوں گا. اس باتیں کے پیچھے کوئی ایسا گواہ ثبوت اب تک نہیں پیش کر سکے اشرف بھائی اور دل سے ان کو بھی ندامت ہوگی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آج اسلامی ریاست ہوتی تو شاید ان کو کوڑے لگتے. یہ اسلامی حکم جو تھا جو سورہ نور میں موجود ہے یہ ان پر عائد آتا ہے لیکن اب سلطان اسلام ہے نہیں. مگر میرا نہیں کہ جو بھی معاملہ ہے ان کا اللہ اس کے ساتھ ہے. اب میں چاہوں گا کہ اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی میں یہ ذہن بنا لیں کہ میں بس اپنی زندگی توبہ کے ساتھ گزاروں. یہ میرے آخری الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے ان کی معاف کرے ساری بڑی غلطی کو معاف فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اشرف پٹیل ہے اور میں شکاگو میں دعوت اسلامی سے منسلک ہوں. الحمدللہ میں نے 11 اپریل کو اپنے کچھ تحفظات نگران شورا دعوت اسلامی کی خدمت میں پیش کیے جو کسی طرح سے وائرل ہوئے اور اس کو حنیف قریشی نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کو مس یوز کیا, اس کا استعمال کیا بغیر میری اجازت کے, بغیر میری پرمیشن کے. میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں شکاگو میں نگران نہیں ہوں دعوت اسلامی کا, میں ایک محب ہوں اور مجھے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے لوگ جانتے ہیں کہ میں دعوت اسلامی کا ایک ذمہ دار شخص ہوں. میں نے اپنا دکھ اپنا درد میں نے نگران شورا کو پیش کیا. کسی طرح سے وہ کیسے نہیں پتہ نہیں کیسے وائرل ہوا اور حنیف قریشی نے یہ ایک اخلاقی جرم کیا ہے. تو میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس اپنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں اور حنیف قریشی نے یہ ایک اخلاقی جرم کیا ہے. تو میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس اپنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں اور جلد سے جلد اس ویڈیو کو اس جو یوٹیوب پہ لگائی میری وائس اس کو ریموو کریں اور اپنی اخلاقی جرات مندی کا مظاہرہ کریں. شکریہ.